خوش آمدید ناظرین، میں محمد رضا حسین۔ ہمارے ساتھ آج کے مہمان حاضر ہیں حضرت مفتی صدام حسین مصباحی صاحب قبلہ۔ ان سے خدمات دین و نوجوان کے بارے میں بات چیت کی جائے گی اور ان کے مشوروں کو جانا جائے گا کہ ہمارے دین کی خدمت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے اور کون کون سا طریقہ ہے۔ کیا صرف ہم علماء کے شکل میں ہی دین کی خدمت کر سکتے ہیں، یا صرف مدرسے یا مسجد کے اندر ہی خدمت کر سکتے ہیں، یا مسجد اور مدرسہ سے دور ہیں پھر بھی خدمت کر سکتے ہیں؟ ان سے جاننے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی ہم نوجوانوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ آپ کیسے ہیں جی بتائیے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا۔ ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین کی خدمات کے کتنے طریقے ہیں لگ بھگ؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا انی لو آیا آمنت باللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین کام شروع کیا ہے، اس سے اپنی قوم میں بیداری پیدا ہوگی جی انشاءاللہ۔ اور دین کی باتیں انشاءاللہ تعالی ان تک پہنچے گی۔ جی جی۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ جیسے ناچیز کو بھی مدعو کیا۔ الحمدللہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ دین کے خدمت کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ مدرسے میں رہ کر بھی دین کا کام کریں، یہ بھی دین کا کام ہے۔ آپ معاشرے میں جائیں، سوسائٹی میں جائیں، لوگوں کے بیچ میں دین کی بات بتائیں، یہ بھی دین کا کام ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنا، پیسے سے ہو چاہے ایک قدم چل کے ہو، یہ بھی دین کا کام ہے۔ ایسے ہی کوئی مجبور ہے، راستہ بھول گیا ہے، اس کو راستہ دکھا دینا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اسی طرح آپ نے جو یہ چینل چالو کیا ہے الحمدللہ، یہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تک اگر ہو سکے تو مسئلہ ہی پہنچا دو، ایک بات ہی پہنچا دو، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اور مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو دین کے راستے بہت ہیں، بس کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام ہونا چاہیے۔ عوام میں یہ مشہور ہے اور زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے عوام کی طرف سے کہ آپ امام ہیں یا آپ مولوی ہیں یا آپ ایک عالم ہیں تو آپ کے اوپر ہی ذمہ داری دی گئی ہے۔ حالانکہ ہم نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا ہے اور ہم نے اس کو مطالعہ کرنے میں یہ پایا کہ اس میں یہ بات صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ تو امت میں، نبی کی امت میں مولوی بھی شامل ہے، عالم بھی شامل ہے، اور ایک جاہل انسان بھی شامل ہے۔ تو یہ ذمہ داری کیا صرف عالموں کے اوپر ہی ہے یا جیسے جو غیر عالم ہیں ان کے اوپر بھی ہے؟ دیکھیے، اسلام دین کی بات لوگوں تک پہنچانا، اس میں اور جو آپ نے سوال کیا کہ کیا مولویوں پر یا علماء کرام پر فرض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان جہاں تک ہو سکے، جس سے جو کام ہو سکے، اس انداز سے دین کی بات لوگوں تک پہنچائے۔ ایک عالم دین کا کام ہے لوگوں کو
حق کی طرف بلانا اور ناحق بات سے روکنا. روکنا جی تو یہ روکنا چاہے درس و تدریس کے ذریعہ ہو، جی چاہے مسجد میں خطبہ کے درمیان ہو، جی یا پروگرام کے ذریعہ ہو، یہ بھی طریقہ ہے. جی عوام جو جاہل ہے اس کا یہ معیار تو نہیں ہے، اس کا جو اپنا معیار ہے کہ لوگوں کو اگر دیکھے کہ برائی کر رہا ہے تو اسے روک سکتا ہے، جی اتنی باتیں وہ جانتا ہے. جی وہ جتنی باتیں جانتا ہے اور جو دینی معلومات اس کے پاس ہے، اس اعتبار سے اگر غلط کام دیکھے تو روکے. اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی جب کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے جی تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. اچھا جی اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان سے روکے. زبان سے روکے جی جی اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو دل میں کم سے کم برا سمجھے. برا سمجھے جی اور ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہاتھ سے روکنا یہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے، جی اور قلم سے روکنا جی یہ علماء اہل سنت کا کام ہوتا ہے، اور دل میں برا سمجھنا یہ عوام اہل سنت کا عوام کام اہل ہوتا سنت ہے. کا کام ہوتا ہے جی. یعنی اس کے پاس وہ قلم کی طاقت نہیں، یا اس کے پاس وہ زبان کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ سمجھا سکے یا نصیحت کر سکے، لیکن وہ برا جان سکے. ہاں اتنا تو ہونا چاہیے برا جانا. جی اگر جانتا ہے تو روکے. جانتا ہے تو روکے جی. جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے حساب ہاں سے وہ اسی معیار پر سب دین پر کی خدمت کرے. جی جیسے ہم نے بتایا نا کہ علماء کرام کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بڑھ جاتی ہے جی عوام اہل سنت ہے تو اپنے گھروں میں جو فریضہ انجام دے سکتا ہے اس کو دے، جی لیکن علم دین سیکھے. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ مدرسے یا مسجدوں میں زیادہ وقت نہیں دے پاتے ہیں اور اپنے بزنس یا تجارت میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ لوگ بارہا یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ حضرت کوئی دین کا طریقہ بتایا جائے، یا کون سا طریقہ بہتر ہوگا. ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دین کی خدمت کرنے کا طریقہ بتایا جائے کہ ہم کس طریقے سے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. وہ وقت نہیں دے سکتے ہیں، تو وقت دینے کے علاوہ کون سا طریقہ اپنایا جائے؟ ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سمے تو نہیں ہے لیکن دین کا کام کرنے کا جذبہ جی رکھتے ہیں. جذبہ ہے جی تو لوگ دین کا کام ایسے کر سکتے ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، جی وہاں کوئی دین کا کام ہے، بچے باہر کے پڑھتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کر لیں. دینی کتابوں کی ضرورت ہے، جی اسے فراہم کر دیں. ایسے ہی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو غریب ناتواں لوگ رہتے ہیں ان کی مدد فرما دیں. جی ایسے ہی کہیں پانی کا بندوبست نہیں ہے، وہاں کوئی پانی کا بندوبست کرا دیں. جی تو وہ گھر پر اپنی دکان پر رہ کر بھی دین کا کام کر سکتے ہیں. جو ہم نے بتایا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، یا کسی کو اپنا جو معتبر سمجھتے ہیں ان کو رقم دے دیں، وہ رقم وہ اپنے اعتبار سے جہاں مناسب سمجھیں وہ خرچ ادا کر کریں، خرچ کر دیں. لیکن ایسے کو دیں جو قابل اعتبار ہو اور جس کے اندر خوف خدا ہو. اچھا، ابھی بھی جیسے آپ چاہے وہ سازش ہو، چاہے وہ مطلب دنیا کے تمام جیسے مکاریوں یا فتنے باز میں وہ لوگ شمار ہوں، لیکن ابھی بھی بہت ایسے لوگ ملتے ہیں جو صرف جیسے اپنا رنگ بدل کر کے ایک غریب یا ایک فقیر کا روپ اختیار کر کے، غریب بن کر کے یا معذور بن کر کے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ لے لیں یا فطرے کا پیسہ لے لیں، یا ہم کیا نام ہے اعلانیہ طور پر ہم لوگوں سے مدد کی گہار لگائیں، لیکن حقیقت میں جیسے ان کی سازش کبھی نہ کبھی بے نقاب ہو جاتی ہے. دیکھیے شریعت اسلامیہ نے فرمایا ہے، اور یہ مسئلہ بہر شریعت میں ہر جگہ ہے، زکوٰۃ اور فطرے اور جو صدقات واجبات ہیں یہ آپ انہی کو دے سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے مستحق ہے. اس کے مستحق ہے جی. اگر کوئی آیا باہر سے مانگنے والا اور آپ نے تحقیقات نہیں کی اور بغیر جانے پہچانے جی اس کو دے دیا اور واقعی میں اس کے خلاف نکلا، تو آپ کی زکوٰۃ اور فطرے کی جو رقم ادا ہونی چاہیے وہ ادا نہیں ہوگی. جی تو اس لیے زکوٰۃ و فطرے کی رقم
آپ اسے دیں جسے آپ غریب اور مسکین سمجھتے ہوں، جانتے بھی ہوں۔ ہم تو مشورہ یہ دیں گے کہ ہر جگہ مساجد ہے، مدارس ہیں، وہاں پر ہمارے علماء اہل سنت رہتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں یا ان کے حوالے کر دیں۔ یعنی عوام کو چاہیے کہ وہ مشورہ کر لیں، مشورہ دینا ہاں مشورہ کر لیں، بغیر مشورے کا کام نہ کریں۔ اگر اللہ نے شعور دی ہے اور جانتے پہچانتے ہیں تو دے دیں۔ اچھا، یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہماری زکوٰۃ یا فطرات کو جسے دینے کے لیے ایک برادری ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ زکوٰۃ یا فطرات کیا نام ہے کہ ہمارا ہی حق ہے، کیونکہ ہم نے قرآن مقدس میں پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے عوام میں بتایا، لیکن بہت ایسے لوگ ہیں کہ اس برادری کے لوگ خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن مقدس کی آیت کو پڑھ کر کے بتایا گیا، پھر بھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم زکوٰۃ اور فطرہ کھائیں گے۔ حالانکہ برائیاں یہ ہیں، تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ یا فطرات کے رقم کو لے کر کے کبھی شراب خانے میں یا کبھی جیسے غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر یہ زکوٰۃ، فطرات یا صدقات کس کے لیے ہیں؟ الحمدللہ آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ دی کہ زکوٰۃ کی رقم فقیر کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے، اور مسافر کے لیے ہے، جو قرض میں ڈوبا اس کے لیے ہے، اور مجاہدوں کے لیے ہے۔ 7 طریقے ہیں، 7 اسباب ہیں یا 7 جگہیں ہیں جہاں پر زکوٰۃ و فطر کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو چاہے برادری کوئی بھی ہو، اگر وہ مسکین یا فقیر ہیں تو آپ انہیں زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ یہ کہنا کہ ہمارا حق ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا، اس پر ایک سوال ہم اور ضرور کرنا چاہیں گے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ اگر وہ جیسے کوئی برادری ہو، جیسے مان لیجیے وہ اونچی برادری ہو، جیسے خان ہو یا پٹھان ہو، لیکن اگر وہ مستحق ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ معذور ہے، تو اس کو زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بالکل زکوٰۃ دیں گے۔ غریب مسکین ہے تو چاہے کسی برادری کا ہو، آپ اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ عوام میں زیادہ تر مشہور ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خان ہے، اس کو زکوٰۃ دے کر کے کیا کریں گے، وہ پٹھان ہے، اس کو زکوٰۃ دے کر کے کیا کریں گے۔ یہ عوام کی ناسمجھی اور نا علمی ہے کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ یہ کام کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں کہ منبر رسول پر مسئلے بتاتے ہیں اور لوگ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے تو ہونے دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ یہی تو بات ہے کہ دینی مسائل سے کوئی خوش بھی ہوتا ہے، کوئی ناراض بھی ہوتا ہے۔ آپ ناراضگی کا مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو دین کے کام میں ناراض ہوتے ہونے دیجیے، اپنا کام کیجیے۔ اسی بات سے حوصلہ مل جاتا ہے کہ جیسے جس کے بارے میں بھی جیسے پڑھا گیا، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے جو بھی ہو، چاہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، یہ ضرور ملا کہ انہوں نے بہت دین کی خدمات کو انجام دیے، لیکن ان کی بھی خلاف ورزی ہونے لگی۔ تو اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ جب حضور پاک کو نہیں چھوڑا گیا، ان کی برائیاں کی گئی، ان پہ عیب لگائے گئے، تو ہم لوگ کہاں کے ہیں؟ جی اگر کوئی عیب لگاتا ہے تو سمجھیے کہ واقعی میں آپ حق پر ہیں، پھر بھی عیب لگاتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ ان بزرگان دین کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بشارت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے۔ خود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہا گیا، نازیبا کلمات کہے گئے، قرآن نے اس کی تردید کی۔ خود ہمارے خواجہ صاحب کو کیا نہیں کہا گیا، اور ہمارے سلاف کو کیا نہیں کہا گیا، تو کیا وہ لوگ گھبرائے؟ نہیں، ان کا جو راستہ تھا اس راستے پر چلے۔ آپ کام کرتے جائیے، لوگ مخالفت کرتے ہیں، کرنے دیجیے۔ حافظ ملت کا قول ہے ہر مخالفت کا جواب کام ہے، یعنی جتنا کوئی مخالفت کر رہے اتنا ہی ہم کام کریں۔ 100 مخالفت ہوتی ہے تو آپ اپنی اسپیڈ کو بڑھا دیجیے۔ تو حافظ ملت نے فرمایا کہ جب ہم مخالفت شروع ہو گئی تو ہم نے اسپیڈ دھیری نہیں کی، بلکہ اس کو اور بڑھا دیا۔
جی تاکہ کام کو دیکھ کر کے جی جو ہمارے مخالف تھے وہ ہمارے موافق ہو گئے. موافق ہوگا. جی تو شروع میں مخالفت ہوتی ہے جی اور لوگ بہت سخت مخالف ہوتے ہیں، لیکن آپ اس پر استقامت برتیں گے اور برابر اس کام پر قائم و دائم رہیں گے تو اللہ کا فضل ہوگا جی. کہ وہ بھی آپ کے ساتھی بن جائیں گے. امید ہے کہ ہماری بات آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب بٹن دبائیں اور لائک شیئر کے ساتھ کمنٹ بھی کریں.